ثاقب محتمی پتہ نہیں کیا ہے معتصم، تیرے جیسے اندھوں کی خلافی کہا تھا مفتی سعید صاحب نے کہ جس طرح قادیانیت یہ شکیلیت، سادیانیت نہیں کہا تھا کہ خلاف ہم کو کام کرنا پڑا، تبلیغ والوں کے خلاف بھی لگتا ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ اب اندھے تجھے قرآن و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب گدھے، اس کے وہ مولانا نے ایک جھوٹا واقعہ بیان کیا تو اس کو میرے لیے دلیل بنا رہا ہے۔ اب میں ان کے لیے کام ہی نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں، اور تو گدھا ہے، تو نے اپنے بھگوان بنا لیے ان کو، جس طرح سادیانیوں نے سعد کو بھگوان بنا لیا، تو انہوں بھی مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ کو بھگوان بنا لیا ہے کہ وہ جو بات کہیں قرآن و سنت کے خلاف وہ لی جائیں گی۔ اس میں سراسر اس آڈیو کے اندر انہوں نے غلط واقعہ بیان کیا ہے اور غیبت کہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کو، حالانکہ جتنے بیان ہوئے ہیں سعد کے خلاف اس میں 50% سے زیادہ عثمان کاکوسی صاحب خود نے کہا کیا ہے۔ اللہ ہی تیرے جیسے گدھوں سے حفاظت فرماوے جنہوں نے تبلیغ کو دین سمجھا ہے۔ ہٹ بے وقوف۔ قابل احترام بزرگ اور دوست اور بھائیو، اللہ تعالیٰ شان و نے ہم سب کی زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو دین میں، دین کے ساتھ میں کوئی شرط نہیں کہ جو بھی دیندار ہوگا اللہ تعالیٰ شان اس کی زندگی کو کامیاب کرے، کوئی استثناء نہیں۔ اور اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے صرف عروج نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی مقصد ہے پورا دین امت میں زندہ ہے۔ دین کا نام لینے کے ساتھ آدمی کے ذہن میں کچھ چیزیں آتی ہیں جس کو اس نے اپنے ذہن میں دین بنا دیا۔ کسی نے نماز کو بنا لیا ہے، کسی نے حج کو بنا لیا ہے، کسی نے جمعہ کی نماز کو بنا لیا ہے۔ دین کی پوری زندگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے فرماتے ہیں کہ دین کے 5 جز ہیں، 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اور یہ تمام شعبے آپس میں جڑے ہوئے۔ ایمان اگر مکمل نہیں ہے تو اور اجزاء ہے، اور اجزاء ہے لیکن عبادات نہیں ہے تو بھی کامیابی نہیں۔ اس لیے جو کہا گیا ہے نماز عبادت ہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لی، کتنے بھی روزے رکھ لیے، کتنے بھی حج کر لیے، سب کچھ کیا، لیکن معاملات نہیں ہیں صحیح اس کے، تو قیامت کے دن وہ حدیث سے بات میں ہے کہ آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑوں پر رکھ دی جائے گا، لیکن معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب اس کا حاصل ہے۔ معاشرت اس کے ساتھ ہے۔ تو ہماری اس محنت کی بنیاد پورا دین حاصل ہے، اور انسان کو تعالیٰ شاہ اس دنیا میں مختلف حالات میں رکھتے ہیں اور مختلف حالات پہ اسے آزماتے ہیں کہ دین کتنا ہے۔ کبھی غربت میں، کبھی مالداری میں، کبھی بیماری میں، کبھی تندرستی میں، کبھی حضر میں، کبھی سفر میں، مختلف حالات انسان پر آتے ہیں، ان حالات میں اس کی دین داری کو دیکھا ہے۔ اس لیے پوری زندگی کے ہر شعبے کا اور ہر حال کا دین ہے۔ غربت کا دین ہے، امیری کا دین ہے، بیماری کا دین ہے، صحت کا دین ہے، اور جو آدمی اپنے اس حال میں اس دین پر چلے گا وہ کامیاب۔ ہماری اس محنت کے ذریعے سے، اس دعوت کے مبارک محنت کے ذریعے سے حضرت مولانا الیاس صاحب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا
کہ حضرت آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مولانا جیسا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمیع ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام دین کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، میں اس امت میں اس کو زندہ ہے۔ اس کے آدمی کو مختلف حالات ہوتے ہیں، ان حالات میں دین کا بھی اثر ہے۔ اب اس میں مجھے ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا ہے، بہت میری تھوڑا دھیان سے، اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر رکھتا ہوں، بہت دنوں سے دل پر جل رہا ہوں، پریشان ہوں۔ دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کچھ مسائل کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو محبت کا دین ہے، کسی کی محبت میں آئے، کسی کا حق نہ آئے۔ اسی طریقے سے اختلاف کا دین، کسی سے کوئی ناچاکی ہو گئی، کسی مسئلے پر ہمارا اس سے اختلاف ہو گیا، تو اس اختلاف کی کوئی حد ہے، وہاں دیکھا جائے گا یہ دیندار ہے یا بے دین۔ اس کے اختلاف میں کہاں تک جا سکتا ہوں، کہاں تک مجھے شریعت جانے کی اجازت دے۔ اسی کے ساتھ دین کو زندہ کرنے پر آیا، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے میں کہاں تک جا سکتا ہوں؟ بے دینی کے راستے سے دین زندہ نہیں ہوگا۔ غریب کی محبت میں آیا، بھوکے کی محبت میں آیا، سب بھوکے کو کھلانا ہے، اور لوگ کھانے سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کپڑا پہننے کو نہیں ہے، سردیوں میں تھک کر کام رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے دل میں محبت جاگی تو اس کی حد ہے کہ کہاں تک کا مال اس پر لگا سکتا ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں کسی کا مال ڈھونڈ کر اس کو دے دوں، کسی کا چوری کرنے میں اس کو دے دوں، حد ہے اس کی۔ دین زندہ کرنے کی حدیث ہے، حضرت خامد رضی اللہ عنہ نے اس بات کو کہا ہے کہ بے دینی کے راستے سے دین زندہ نہیں ہو۔ ہم مکلف ہے دین کی کو پر چلتے ہوئے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اسی میں ہمارے سب سے بڑی جو چیز ہے جو دین کو نور دیتی ہے وہ آپس کے ہمارے تعلقات اور آپس کی چیزیں ہیں۔ ابھی اس وقت میں دعوت کی لائن کے ساتھ ایک بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے۔ اب اس آزمائش کے دوران میں کہاں ہوں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، اس چیز پر رائے میں اختلاف ہے، خلاف کی چیز ہے، لیکن اس کی حد ہے۔ اس کی حد ہے۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ اس حال میں کہ حرام ہے۔ اختلاف اس کی جگہ پر ہے، صحیح غلط اس کی جگہ پر ہے، لیکن یہاں ہم کہاں تک کا برتاؤ کتنا ہمارے لیے جائز ہے۔ تجسس ہر حال میں حرام ہے۔ ہم کسی کا تجسس کر رہے، وہ کون ہے، کیا ہے، کس طریقے کی ہے، وہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیا ہے، کیا یہ کیا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ حرام ہے تجسس۔ غیبت تو کافر کی بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ ساتھی جو ہے ان کے نزدیک جو چیز ہے وہ اپنے نہر سے کام کر رہے ہیں، اب ہمیں کہاں تک کی اجازت ہے ان کے غیبت کرنے کی؟ ہمیں کہاں تک اجازت ہے؟ کون سی شریعت کی اجازت دے رہی ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں،
زندگی کو آخرت پر بنانے کے لیے کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو اپنی خواہشات ہے۔ ہمیں اپنی آخرت دیکھیے اسے سامنے رکھتے ہیں، ہم یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی پارٹی ہے ہماری، کوئی دنیا میں پارٹی بناتے ہیں، ہم تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس اللہ کو ناراض کر کے کوئی چیز کی گئی تو کیا ہوا، کیا حاصل ہوا؟ ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے، ہمیں غیبت سے منع کیا گیا ہے، ہمیں مسلمان کیا ہے کہ پیچھے لگنے سے منع کیا گیا ہے۔ تحقیق کر کر کے معلوم کرنا، پتہ نہیں کیا جگہ معلوم کرنا، خلاصہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کہاں جا رہا ہے بھائی، کون سا رخ لے رہے ہیں؟ لا تتبعوا، اس میں ہے لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عروج کے پیچھے مت پڑو۔ ومن یتبع اللہ عورتہ، جو آدمی کسی مسلمان کی عیب کے پیچھے پڑے گا، فقد اتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ ومن اتبع اللہ عورتہ، اور خدا جس کے عیب کے پیچھے پڑ گیا، یفضحہ ولو فی بیتہ، خدا اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا۔ بعض مرتبہ دین کا حیضہ ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں سمجھ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارے حضرات ہے، وہ کان کھول کر سن لو اس بات کو، ہمارے حضرات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں مختلف تحریکیں تھیں، جن تحریکوں سے ہمارے علماء دیوبند کو اختلاف تھا۔ لیکن یہ حضرات اپنی جگہ، اور دوسرے اختلاف اس کی جگہ۔ ہماری دعوت کی لائن کے بیانات میں اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ دور تو میں نے بھی دیکھا ہے، میری عمر کی دعوت کی لائن میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مستقل جہاں دعوت کی لائن کا اجتماع ہوتا تھا، وہاں بدعتیوں کا ریڈیو کا مستقل سامنے پڑتا لگتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں تو تم نے احمد آباد میں بھی دیکھا ہے، وہاں سے مستقل تقریریں ہوتی تھی ان لوگوں کے خلاف، اور یہاں تقریر ہوتی تھی جنرل اور جہنم اور قبر۔ کبھی ہمارے بڑے کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑے۔ ہمارے علماء دیوبند میں ان کی زندگی جو تھی، میں نے سنا بہت زمانے پہلے کہ اس زمانے میں گھر میں جایا جاتا تھا پانی کی جہاز میں، اب جہاز میں سوار ہوئے تو معلوم ہوا کہ حضرت قاری طیب صاحب بھی اسی جہاز میں ہے، اور مولانا احمد رضا صاحب بریلوی جو بڑے وہ بھی اسی جہاز میں۔ نماز کا جب وقت ہوا تو دونوں طرف سے تو ہوتے بھائی لوگ، وہ پڑھائیں گے وہ پڑھائیں گے، لوگ تھے۔ احترام اس کی جگہ ہے، احترام اس کی جگہ ہے، اکرام اس کی جگہ ہے، مسلمان کے ساتھ اس کے اس کا رکھنا وہ اس کی جگہ ہے۔ دونوں حضرات نماز کے وقت ایک ساتھ نکل کر کے وہاں ہے، تو حضرت مولانا رضا صاحب میں وہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور کہا حضرت آپ نماز پڑھو، اس کو کہہ رہے ہیں، ارے کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی اور بریلوی کا جو مارکا پوری دنیا میں چل رہا ہے، قاری صاحب تو بہت ضروری بات نہیں،
قاری صاحب نے کام میں کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی آپ کی میرے پیچھے ہو، حضرات کو علماء کرام کو کافر قرار دیا۔ تو پھر مولانا نے یہ کہا حضرت اس بات کو چھوڑو، لیکن نماز آپ پڑھائیں گے میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ قاری صاحب نے بھی نماز پڑھا۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا بھائی؟ اس کی قیمتیں ہو گئی۔ میں آگے بڑھ کر کے کہوں کہ بہت دکھ ہو رہا ہے، ہمارے بہت سے ساتھی ٹھیک ہے ان کے نزدیک کو سمجھ میں آیا جس زمانے میں کوئی نہیں تھا اس زمانے میں وہ مجاہدے کرتے تھے، ان کے مجاہدے ہمارے سامنے ہیں۔ کن کن حالات میں انہوں نے کام کیا ہے، کس کس موڈ پہ کام کیا ہے۔ اب یہ 2-5 سال میں تبلیغ میں لگا ہوا ان پر مستقل بیانات اور ان پر تنقیدیں کر رہا۔ ہمارے علماء دیوبند ہمارے بڑے اور دعوت کی لائن کے بڑے اور ہمارے ابھی جو شورا کی لائن کے جتنے بڑے ہیں صاف سن لو، مولانا ابراہیم صاحب کے کسی بیان میں کسی دن کسی پر تنقید نہیں سنی ہوگی، لاٹ صاحب کے بیان میں نہیں سنی ہوگی، ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کے بیان میں نہیں سنی ہوگی۔ شورا کے جس انتظار کرنا تھے یہ بالکل ان کو تو ان کے سامنے اگر کوئی بات کہتا ہے تو ان کو دستے آدمی میں برا لگتا ہے۔ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے، پارٹی ہے جو ہماری۔ میرے بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، بڑے ادب سے محبت سے کہہ رہا ہوں، کام کرنے والا مجمع ان چیزوں کو نہ دے۔ تمہارے موبائلوں میں اس قسم کی کوئی چیز آئے ان سے کاٹ دو۔ کیا ضرورت ہے ہمیں عمر سے بدل ہونے؟ ہمیں جو کام دیا گیا ہے اس کام کو کرو، دور میں اس میں لگے رہو۔ اور یہ جو جتنے بھیجنے والے جو ہوتے ہیں نا یہ بھلی کھول کر نہیں دیتے۔ یہ سارا مسئلہ کون کھڑا کر رہا ہے؟ باپ کا نظر کون کھڑا کر رہا ہے؟ اس طرف میں بھی ایسے کہ جو گشت بھی نہیں کرتے، جو تعلیم میں بھی نہیں بیٹھتے، جو چلے بھی نہیں لگاتے، سال حکم میں ان سے پوچھو، ویڈیو کی آڈیو ساری ہوں گی آگے۔ اس طرف سے بھی وہی ہے، ان سے پوچھو کب نہ لگا ہے۔ کام کرنے والا طبقہ جو ہمارا ہے یہ طبقہ جو گشتوں کرتے اس کو تو فرصت کام ہے۔ یہ تو دونوں طرف سے طبقہ ہے جو کام نہیں کر رہا ہے اور امت کو لگا رہا ہے، اور ہم نادان ایسے ہیں کہ کوئی غلط چیز کسی چیز کو کرتا ہے تو اس کو انٹرسٹ کے ساتھ سن رہے۔ ایسے ہمارے فور میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ میں نے تو اپنا پچھلے کئی سالوں سے معمول بنا لیا ہے، کوئی آدمی اس قسم کا کوئی منفی مضمون میرے موبائل پر بھیجتا ہے، میں اس کو 2-4 جملے سننے کے بعد سمجھ جاتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اسے فون کرتا ہوں کہ بھیجا میں آئندہ بھیجا تو تیرا فون بلاک کر دوں گا، اور آج تک میں 24 فون بلاک کر چکا ہوں۔ ہمارے کام اس پہ کیے ہیں، ہم تو کسی کی منفی چیزیں، یہ ہمارا دعوت کا کام کرنے والا مجمع نہیں کرے، اور ہمارے شورا کے ذمہ دار حضرات اسی قسم کے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے اس پہ کوئی انٹرسٹ ہو، اپنے کام سے کام کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، شیطانی حرکت ہے۔ کسی کو پکڑنا، کسی کو تبلیغ کرنا، کسی کو فون کر کے اس کی بات کو لینا اور پھر اس کو ویڈیو کو
ऑडियो पर डाल देना, ये क्या है? किसी को बातों में सवाल में फंसाना और ऑडियो पर डाल देना, वो हमारा जज्बा, चूंकि ये हमारी सूरत के मामूल बात करता है, या तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं दूसरे को भी भेज रहा हूँ, तीसरे को भी भेज रहा हूँ, क्या है ये? हम कहाँ जा रहे हो मेरे भाई? मकसद हमें आखिरत बनानी है, हमें दुनिया में पार्टीबाजी के ऊपर नहीं जाना। इसलिए हमारे हजरात इसको पसंद नहीं करते, और कोई भी इसे करे बिल्कुल उसकी हिम्मत अफजाई करते, दुआ मांगते हो, ठीक है, जिस मौजूद पर हमें इख्तिलाफ है वहां उसकी जगह पर ठीक है, तालीम करेंगे अपनी जगह पर फजाइल अमाल की। हमारा महत्व हमें हम बड़ों ने दिया है, उसको हमें एहतमाम से उसको पकड़े रखेंगे, लेकिन उससे किसी से लड़ना, किसी से करना, किसी के गिबत करना, किसी पर तोहमत लगाना, किसी पर तोहतार मारना, कौन सी शरीर के जायज है? बस मेरे दोस्तों, इसलिए हमारे साथ भी इस किस्म की चीजों को पढ़े भी नहीं, इस किस्म की चीजों में पढ़े भी नहीं, इस किस्म की चीजों को दूसरे पर भेजे भी नहीं। हमें आखिरत का भाई, ए भाई, मौत है, मौत आनी है, मौत आनी है, और उस अल्लाह के सामने अपने आमाल को पेश करना है जो आलिम के बाद सुनते हैं। अपनी हिफाजत करें, अपना शैतान किस रास्ते से आता है, अपनी हिफाजत करें, अपने साथियों की हिफाजत करें, और कोई अल्लाह में लगे बगैर अपने काम में काम, और अल्लाह के सामने दुआ है। अभी मैंने कल मौलाना से सबसे अर्ज किया, वहाँ हमारा मशूरा है, त्योहार नहीं है तो कोई बात, बस साथियों को मौलाना यही कहा कि मेहनत करते हैं हमारे साथी, अल्लाह का शुक्र है किसी शक्ल में आमाल जिंदा हो रहे हैं, लेकिन दुआओं की मिकदार कम। पिछले 1 साल से गया हमारे साथ हम सब दुआ में लगे, और हमें फितने और इस किस्म की तमाम